بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ستمبر 2012 کی 22 تاریخ ہے۔ اس وقت میں سی پی ایس کے ہال میں ہوں۔ یہاں سی پی ایس کے وہ لوگ اکٹھا ہیں جو عملی طور پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو عملاً دعوت ورک میں انوالو کیا ہے۔ اس نسبت سے میں داعی کے رول کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دعوت ہم کو کرنی ہے کہاں؟ ماڈرن ورلڈ میں، سائنٹیفک ورلڈ میں، ایک ایسی دنیا میں جس کو کہا جاتا ہے کہ علم کا ایکسپلوژن ہوا ہے۔ تو اسی نسبت سے ہم کو دعوتی کام کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں دعوت کا کام کرنے کے لیے داعی کے اندر سب سے پہلی صفت جو ہونی چاہیے وہ ہے کریٹیوٹی۔ اس زمانے میں صرف کریٹیو مائنڈ ہی دعوت کا مطلوب کام کر سکتا ہے۔ دعوت کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، دعوت کوئی فضائل کی کہانیاں سنانے کا نام نہیں ہے، دعوت کوئی برکت اور آشیرواد دینے کا نام نہیں ہے۔ دعوت آج کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کا نام ہے، اور آج کے مائنڈ کو وہی آدمی ایڈریس کر سکتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ کریٹیوٹی ہو، اس کا شعور بہت جاگا ہوا ہو، اس کے اندر اویکنڈ مائنڈ پیدا ہو چکا ہو، اس کے اندر وہ چیز ہو جس کو قرآن میں کہا گیا ہے تبسم۔ تبسم کیا ہے؟ وہی چیز ہے جس کو آج کل کہا جاتا ہے کریٹیوٹی۔ تو جب تک یہ صفت نہ ہو آدمی کے اندر، وہ حقیقی معنوں میں دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، داعی کس کو کہا جائے گا؟ داعی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ دعوت آپ کا کوئی خود ساختہ کام نہیں ہے۔ اس میسج کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کو ہر جنریشن میں پہنچانے کا نام دعوت ہے۔ تو دعوت کی شرط کیا ہے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں
حج کیا تھا، وہاں آپ نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کیا تھا. اس زمانے میں اسٹیج جو تھا آج کل کی طرح نہیں ہوتا تھا، تو اونٹ پر بیٹھنا گویا اسٹیج پر کھڑا ہونے کا کیا معنی تھا. اس وقت صحابہ کی جماعت جو وہاں موجود تھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ 1,24,000 لوگ تھے تقریباً. اس وقت آپ نے کہا تھا سب کو خطاب کرتے ہوئے، ان اللہ جعلنی رحمۃ للناس کافۃ فادوا عنی. مجھ کو اللہ نے رحمت بنایا ہے سارے انسانوں کے لیے، یعنی ساری جنریشن جو قیامت تک آئیں گی ان سب کے لیے. تو تم لوگ میرے پیغام کو سب تک پہنچا دو. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے میدان عرفات میں وہ تو پہنچا نہیں سکتے، ان کو تو سب کو موت آنے والی تھی. تو اس کا مطلب تھا کہ آپ کا یہ خطاب پوری امت سے تھا، یہ بواسطہ صحابہ پوری امت سے تھا. آنے والے تمام اہل ایمان جو قیامت تک آئیں گے ان سب سے تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر گہری سوچ ہو، آپ کا شعور جاگا ہوا ہو، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ آواز جنریشن آفٹر جنریشن چلتی ہوئی مجھ تک پہنچ رہی ہے. آج آپ کو وہ آواز سنائی دے گی. آپ سوچیں گے کہ آپ کی آواز کو سنا سب سے پہلے صحابہ نے، پھر ان سے سنا تابعین نے، پھر ان سے سنا تبع تابعین نے، پھر اگلی نسل. تو جنریشن آفٹر جنریشن لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ اگر بہت زیادہ آپ بہت سینسیٹیو ہوں، آپ کا احساس بہت زیادہ جاگا ہوا ہو، تو آپ کو لگے گا کہ رسول اللہ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ طور پر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے انسان اٹھ، تجھ کو میرا پیغام پہنچانا ہے. جیسے جبریل نے کہا تھا رسول اللہ سے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لیٹنے والے اٹھ اور لوگوں کو باخبر کر دے. تو آپ لگے کہ مجھ سے بھی وہی کہا جا رہا ہے، اٹھو اور سب کو باخبر کر دو. جب تک آپ کے اندر اتنا گہرا شعور، اتنا گہرا احساس نہ جاگے، آپ حقیقی معنوں میں دعوت کا کام نہیں کر سکتے. دعوت کا وہ کام جو رسول اللہ کا مطلوب تھا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، اس طرح آپ نہیں دعوت کا کام کر پائیں گے. آپ کو اتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ آپ محسوس کریں کہ میں بھی وہی کھڑا ہوا سن رہا ہوں جہاں صحابہ سن رہے تھے. تب آپ کے اندر رسپانسبلٹی جاگے گی، ذمہ داری کا احساس جگے گا، اور آپ بالکل تڑپ اٹھیں گے. پھر ہر چیز میں آپ کو وہی سبق میں نظر آئے گا، وہی سیم سبق.
جیسا ایک مثال دیتا ہوں میں. انڈیا میں سب سے پہلے برٹش کمپنی آئی تھی, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی. ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک کلرک تھا, اس کا نام تھا رابرٹ کلائیو. 18 سال کی عمر میں اس کے ماں باپ نے اس کو انڈیا بھیج دیا تھا. تو یہاں پر وہ آ کر کلرک ہو گیا تھا, کلرک. تو کلرک کی حیثیت سے اس کو جو سیلری ملتی تھی وہ اس کے خرچ کے لیے کافی نہیں تھی, وہ پریشان تھا. آخر کار ایک دن اس نے ریوالور اٹھایا اور ریوالور کو یہاں پر لگا دیا, اس کا ٹریگر دبا دیا. اس نے تو خودکشی کرنا چاہتا تھا, خودکشی کرنا چاہتا تھا وہ, لیکن وہ مس فائر ہو گیا. ریوالور جو تھا وہ مس فائر ہو گیا. تو کیا ہوا, اس کے بعد وہ چلا کر اس نے کہا کہ شیورلی آئی ایم ریزروڈ فار سم تھنگ گریٹ. شیورلی آئی ایم ریزروڈ فار سم تھنگ گریٹ. مجھے کسی بڑے کام کے لیے بچایا گیا ہے. تو اگر آپ کا احساس جاگا ہوا ہو تو اس واقعے میں آپ کو خود اپنی تصویر دکھائی دے گی, خود اپنی تصویر, اور ہر دن دکھائی دے گی. مثلاً جب آپ رات کو سوئیں گے اور صبح کو جب اٹھیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے کہ دوبارہ اللہ نے مجھے زندگی کا موقع دیا ہے, کوئی کام اللہ مجھ سے لینا چاہتا ہے, ورنہ رات کو میری موت آ جاتی. تو ہر دن آپ کو آپ کے اس اسپرٹ کو ریوائیو کرنے والا بن جائے گا. جب رابرٹ کلائیو کا ریوالور مس فائر ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلے وہ اپنے کو زیرو بنائے ہوئے تھا, اب وہ ہیرو بن گیا, اب وہ ہیرو بن گیا. تو آپ کو ہر صبح ہیرو بنانے والی بن جائے گی, کیونکہ قرآن میں ہے کہ انسان پر جس طرح موت آتی ہے اسی طرح انسان پر نیند آتی ہے. جب آدمی سوتا ہے تو پارشلی اس کی روح خدا اٹھا لیتا ہے, پھر صبح کو دوبارہ اس میں ڈال دیتا ہے اور وہ جاگ اٹھتا ہے. گویا کہ سونے کے بعد جاگنا مرنے کے بعد اٹھنے کا ہم معنی ہے. تو یہ واقعہ ہمیں ہر شخص کے ساتھ روزانہ ہو رہا ہے. رابرٹ کلائیو کا ریوالور تو ایک دن مس فائر کیا تھا, آپ کا روزانہ ہو رہا ہے. تو ہر صبح کو آپ سوچیں گے کہ خدا نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی. گویا کہ خدا مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. یہ سوچ کر آپ تڑپ اٹھیں گے. اور اس کے بعد سارا انسان آپ کے نظر آئے گا کہ سب انسان میرے مدعو ہیں, سب انسانوں کو مجھے دعوت دینا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں. کارل مارکس ایک بہت بڑا انقلابی مانا جاتا ہے. اس نے کتاب لکھی تھی کمیونسٹ مینیفیسٹو. اس کتاب کا خلاصہ کیا تھا؟ اس کا خلاصہ اس کے آخری جملے میں تھا, ورکرس آف ورلڈ یونائٹ. دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ. یعنی کس کے لیے؟ اپنا حق لینے کے لیے.
ورکرس آف ورلڈ یونائٹ، دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ. کس کے لیے؟ اپنا حق لینے کے لیے، نو سے لڑ کر اپنا حق چھیننے کے لیے. ایسی روسو نے جو کتاب لکھی جس کے بعد وہاں ڈیموکریسی کا انقلاب آیا، تو اس کی کتاب کا نام تھا سوشل کنٹریکٹ. اس کا پہلا سینٹینس یہ تھا: مین واز بورن فری، آئی سی ہم ان چینز. انسان آزاد پیدا ہوا تھا، مگر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس کا مطلب بھی کیا تھا؟ ہر انسان کو یہ میسج دے رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جس نے تم کو چین میں باندھ رکھا، اسے لڑو کو چین کو کھولو. تو جتنے بھی مفکر اٹھے، جتنے بھی تھنکر اٹھے، جتنے بھی ریفارمر اٹھے، انہوں نے کیا سبق دیا انسان کو؟ چھیننے کا سبق، دوسروں سے لڑ کر اپنا حق لینے کا سبق. اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا، تو پہلی سورہ جو آپ پر اتری وہ تھی العلق. اور شروع زمانے میں جو سورہ اتری وہ تھی المدثر. العلق میں تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اگر دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نو دا کریشن پلان آف گاڈ. پھر جو سورہ اتری شروع زمانے میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کا مطلب کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے تخلیقی منصوبے سے آگاہ کر دو، تاکہ وہ جنت کا راستہ پکڑیں، اللہ کی رحمتوں میں حصہ دار بنیں. اب آپ کمپیئر کیجیے، دوسرے جتنے ریفارمرس تھے انہوں نے سبق دیا کہ دوسروں سے اپنا حق چھینو، دوسروں سے اپنا رائٹ چھین کر لو. لیکن رسول اللہ نے جو سبق دیا گیا وہ کیا تھا؟ دوسروں کو خدا گفٹ پہنچاؤ، دوسروں کو خدا کی رحمت پہنچاؤ، دوسروں کو خدا کی جنت کا راستہ دکھاؤ. اور آپ غور کیجیے کہ وہ مشن جو ہے وہ کتنا لمیٹڈ مشن ہے، کتنا محدود مشن ہے. اور یہ جو مشن ہے وہ کتنا زیادہ یونیورسل ہے. اس ساری دنیا کے انسان تک اس میں شامل ہیں. تو اس کے لیے جو اسپرٹ جاگتی ہے، جو ایکٹیویٹی آتی ہے، اس سے بلین ٹائم زیادہ آپ کے اندر آنی چاہیے اس خدائی مشن کے لیے. کیسی عجیب بات ہے. کیسی عجیب بات ہے. تو آپ کو یہ سب باتیں آپ سوچیں تو دعوت آپ کا سول کنسرن بن جائے گا. ہر دوسری چیز سے زیادہ آپ کو دعوت کا کام امپورٹنٹ دکھائی دے گا. اس سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں رہ جائے گا آپ کی زندگی میں. سول کنسرن آپ کا دعوت. اور دعوت جب آئے گی تو خیرخوائی آئے گی، پیس آئے گا، امن آئے گا. کیونکہ دعوت کا کام، یاد رکھیے، پیس اور محبت اور خیرخوائی اور امن کے بغیر نہیں ہو سکتا، معدل حالات کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو آپ آخری حد تک پازیٹیو بن جائیں گے. آخری حد تک آپ کے اندر
آپ کے اندر ہیومن فرینڈلی بیہیویئر پیدا ہوگا. اب آپ ایک اور پہلو سے دیکھیے, رسول اللہ نے جن لوگوں کو خطاب کیا تھا صحابہ کو, اس زمانے میں کمیونیکیشن نہیں تھا, پرنٹنگ پریس نہیں تھا, کار اور ہوائی جہاز نہیں تھا, ایج آف کمیونیکیشن ابھی نہیں آیا تھا. اس لیے ان کے کام کا دائرہ کیا تھا, جتنا وہ پاؤں چل کر پہنچیں یا اونٹ اور گھوڑے پر بیٹھ کر جہاں تک پہنچیں, اپنی زبان سے بول کر جتنا لوگوں کو سنائیں, اس کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری بنتی تھی. آج آپ کی ذمہ داری بنے گی آج کے حالات کے لحاظ سے. آج آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں جب کہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ چکا ہے, کتابیں چھپ چھپ کر ان کی اشاعت ہو رہی ہے, قرآن کے ترجمے چھپ رہے ہیں, اسلامی کتابیں چھپ رہی ہیں. اسی طریقے سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ یونیورسل لیول پر اپنی بات کر سکتے ہیں, یونیورسل لیول پر. یعنی آپ دلی میں بولیں اور ساری دنیا میں ایک ایک شخص آپ کی بات سنے گا. تو آپ ایک ایسی ایج میں ہیں جب کہ آپ کی ذمہ داریاں یونیورسل بن گئی ہیں, گلوبل بن گئی ہیں. آپ رسول اللہ نے جو پیغام دیا تھا تو ڈائریکٹ طور پر جنہوں نے سنا تھا ان کی ذمہ داری بنتی تھی اپنے حالات کے لحاظ سے. آپ کی ذمہ داری بنے گی اپنے حالات کے لحاظ سے. آج کے حالات میں دیکھیے, کل میں چیک کر رہا تھا کہ برٹش امپائر بہت بڑا امپائر تھا, تو چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے علاقے اس کے تھے, چھوٹے جزیرے, لیکن جو میجر ملک تھے وہ چھ تھے, 6 ملکوں پر ان کا امپائر قائم تھا. 200 سال کے بعد ان کا امپائر ٹوٹ گیا. لیکن اسی برطانیہ میں آج BBC لندن ہے, برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. وہ پریکٹیکلی ساری دنیا کے ہر ملک تک اس کی ریچ ہے. یعنی اس کا ای امپائر ساری دنیا کو کور کیے ہوئے ہے. تو قدیم برٹش امپائر جو تھا وہ پولیٹیکل امپائر تھا. پولیٹیکل امپائر دنیا کے ایک چھوٹے رقبے میں تھا, 6 کنٹریز میں. آج اسی ملک میں جو BBC لندن ہے اس کا رقبہ ساری ہی دنیا ہے. دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں اور سارے ملکوں میں ان کی پہنچ ہے. جب میں اس کو سوچتا ہوں تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ لا یبقی علی وجہ الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. زمین پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا جہاں اللہ اسلام کلمہ داخل نہ کر دے. اب اس پر غور کیجیے. رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی 1400 سال پہلے. 1400 سال پہلے
آپ غور کیجیے کہ 1400 سال پہلے تو پاسبل نہیں تھا. 1400 سال پہلے کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زمین کا رقبہ کیا ہے, دنیا میں کتنے ملک ہیں, کیسے. یعنی اس وقت دنیا کے ہر گھر میں اللہ کے پیغام پہنچانا سرے سے پاسبل نہیں تھا. اس وقت آپ نے یہ فرمایا. اب آپ غور کیجئے کہ جب پاسبل نہیں تھا تو اس کا مخاطب کون تھا. یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. جب رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا منشا ہے, اللہ کا منصوبہ ہے کہ ساری دنیا کے ایک گھر میں اللہ کے میسج پہنچ جائے, اس وقت جو لوگ آپ کی بات سن رہے تھے وہ تو انہیں علم بھی نہیں تھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے. اس وقت نہ تو کمیونیکیشن تھا, نہ پرنٹنگ پریس تھا, نہ پرنٹ میڈیا تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا تھا. تو اس وقت پریکٹیکلی امپاسبل تھا کہ اس کی تعمیل کی جائے. تو رسول اللہ نے اس وقت کیوں کہا؟ کون مخاطب تھا اس کا؟ اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے, آپ کے اندر آپ کا شعور جاگا ہوا ہے, آپ چیخ اٹھیں گے یہ تو رسول اللہ نے مجھے خطاب کیا ہے. یہ تو رسول اللہ نے مجھ کو خطاب کیا ہے. کیونکہ میں ہی اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں جب کہ ایسے حالات ہیں کہ ہم دنیا کے ایک حصے کو جان سکتے ہیں, ایک ایک گھر میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. پہلے زمانے میں پولیٹیکل امپائر کام ہوا کرتے تھے. اب ممکن ہو گیا کہ الیکٹرانک امپائر قائم کیا جائے, اور الیکٹرانک امپائر کی کوئی اس کی روک نہیں. ہر ملک میں وہ داخل ہو سکتا ہے, ہر گھر میں داخل ہو سکتا ہے. تو آپ اس دور میں ہیں جب کہ دنیا میں الیکٹرانک امپائر بنانا پاسبل ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج CNN کی آواز گھر گھر پہنچ رہی ہے, BBC کی آواز گھر گھر پہنچ رہی ہے, اور جتنے بڑے بڑے ٹی وی چینل ہیں ان کی آواز گھر گھر پہنچ رہی ہے. یہ ہے ایج آف گلوبل کمیونیکیشن کا ایج ہے یہ. تو آپ جب سوچیں تو آپ چیخ اٹھیں گے یہ تو رسول اللہ نے مجھ کو خطاب کیا ہے, یہ تو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے. تو آپ کا وہی حال ہوگا کہ جو ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ جب شروع میں آپ کو نبوت ملی, آپ گھر آئے تو حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھیں, حسب معمول انہوں نے آپ کے لیے بستر کر دیا اور کہا کہ آرام کیجیے یہاں پر. تو آپ نے فرمایا تھا انا الراحہ یا خدیجہ, انا الراحہ یا خدیجہ, اے خدیجہ آپ آرام کہاں, اے خدیجہ آپ آرام کہاں. اسی طرح آپ کو اگر یہ دریافت ہو جائے کہ خدا نے مجھ کو ایڈریس کیا ہے, رسول اللہ نے مجھ کو خطاب کیا ہے, کیونکہ میں ہی اس زمانے میں ہوں, میری زمانے میں ممکن ہوا ہے کہ گھر گھر آواز پہنچا جائے اللہ تعالیٰ کی. تو آپ چیخ اٹھیں گے کہ خدا نے مجھ کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ مجھ کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ. ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے آ کر کے اللہ کی بات گھر گھر پہنچائیں گے. یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے.
ایسا نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آج ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہنچائیں گے. تو آپ غور کیجئے کہ اس حدیث کے مطابق اگر آپ سوچیں تو اللہ ڈائریکٹلی آپ سے خطاب کر رہا ہے. اے انسان اٹھ، تجھ کو میں نے ایج آف کمیونیکیشن پیدا کیا، تجھ کو میں نے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے دورے میں پہنچا دیا. کو میں نے اس زمانے میں پیدا کیا جب کہ الیکٹرانک امپائر بنایا جا سکتا ہے. تو کیسا آپ کو احساس ہوگا کہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے خدا خطاب کر رہا ہے. تو آپ کو ہر کام سے بڑا کام یہ نظر آئے گا کہ آپ اللہ کی اس آواز کو سنیں اور اس کے لیے سرگرم ہو جائیں. دیکھیے، یہاں میں پھر وہ بات کہوں گا جو میں اکثر کہتا رہا ہوں، اور شروع میں آج بھی میں نے کہا کہ دائی کو کریٹو ہونا چاہیے. دیکھیے، میں یا کوئی دوسرا آدمی آپ کو کوئی پروگرام نہیں دے سکتا. آپ کو خود پروگرام بنانا ہے، خود اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کو خود جاننا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کچھ باتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو نہیں کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو کرنے کی ہوتی ہیں. کچھ باتیں وہ ہیں جن کو آپ کریں تو سارا کام جپرڈائز ہو جاتا ہے. کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جس کو آپ کریں تو سارا کام جپرڈائز ہو جاتا ہے. چاہے آپ بہت ہی مخلص ہوں، چاہے آپ کے مائنڈ میں ہو کہ میں تو اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہوں، تب بھی جپرڈائز ہو جائے گا. تو آپ کو خود ہی خود یہ جاننا ہے کہ مجھ کو کیا کام نہیں کرنا ہے. آپ کو خود ہی خود یہ جاننا ہے کہ مجھ کو کیا کام کرنا ہے. کوئی دوسرا نہیں بتائے گا آپ. سارے قرآن میں کہیں بھی کوئی پروگرام نہیں، کوئی شیڈول نہیں. سارا قرآن صرف ابھارتا ہے، آپ کے جذبات کو بیدار کرتا ہے، آپ کی سوچ کو جگاتا ہے تاکہ آپ خود پروگرام میکر بنیں. تو آپ ہی کو اپنے ڈوز کو بھی جاننا ہے، اپنے ڈونٹس کو بھی جاننا ہے. آپ کے دعوت کے اعتبار سے آپ کے ڈونٹس کیا ہیں، آپ کے ڈوز کیا ہیں، دونوں آپ کو خود ڈسکور کرنا ہے. کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. دوسرا آدمی آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ دعوت ایک فرض ہے، دعوت ایک فرض ہے. باقی جو اس کی پروگرامنگ ہے، اس کی جو پلاننگ ہے، اس کے لیے پریکٹیکلی جو کچھ کرنا ہے وہ سب آپ کو خود کرنا ہے، خود جاننا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ دعوت کا کام کریٹیوٹی چاہتا ہے. کریٹیوٹی کے بغیر دعوت کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا. کریٹیوٹی کے بغیر دعوت کا کام کبھی نہیں ہو سکتا. کریٹیوٹی کی پہچان یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ کو دعوت کا سبق ملنے لگے. کریٹیوٹی کی پہچان یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ کو دعوت کا سبق ملنے لگے. ہر چیز میں ساری دنیا آپ کے لیے دعوت میں ڈھل جائے، یہ پہچان ہے. ہر چیز کو آپ دعوت کے اینگل سے دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو دعوت کا سبق تو دکھائی دے. ہر چیز میں آپ کو
دعوت کے کوئی نئی اپرچونیٹی نظر آئے. یہی پہچان ہے, اور کوئی دوسری پہچان نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ میں ہر شخص کے اندر یہ اسپرٹ ہو کہ آئی ول ڈو اٹ, مجھ کو یہ کام کرنا ہے, آئی ول ڈو اٹ. آپ کسی کا انتظار نہ کریں. اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے جو آپ کو اچھا دائی بنائے. آئی ول ڈو کی اسپرٹ ہی وہ وہی چیز ہے جو آپ کو اچھا دائی بنا سکتی ہے. اس کا سب دیکھیے, اس کے یہ سادہ بات نہیں ہے, کوئی ریٹرک بات نہیں ہے یہ. دیکھیے ہر انسان ایک ڈفرینٹ انسان ہے. ہر لیڈی مس ڈفرینٹ ہے, اور ہر مرد مسٹر ڈفرینٹ. ہر انسان ایک الگ کیس ہے. جواہر لال نہرو جب وزیر اعظم ہوئے تھے انڈیا کے 1947 میں, اس وقت انڈیا کی آبادی 36 کروڑ تھی. اب تو بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس وقت 36 کروڑ تھی. تو ایک تقریب انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں اگر 36 کروڑ آدمی ہیں تو ہم کو 36 کروڑ کام کرنا ہے. انڈیا میں اگر 36 کروڑ آدمی ہیں تو ہم کو 36 کروڑ کام کرنا ہے. اب آج دیکھیے, آپ کا مشن تو یونیورسل مشن ہے, گلوبل مشن ہے, پوری مائنڈ کائنڈ کو کور کرتا ہے. تو آج کا انسان اگر 7 بلین ہے تو آپ کو 7 بلین کام کرنا ہے. تو اب کون ہے جو آپ کو 7 بلین پروگرام دے؟ وہ تو آپ کو خود ہی بنانا پڑے گا, خود سوچنا ہوگا, ہر موقع پر خود فیصلہ کرنا ہوگا. میرے پاس اکثر ٹیلی فون اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم کو پروگرام بتائیے. میں کبھی کسی کو پروگرام نہیں بتاتا. میں نے کہا پروگرام کیا بتانا ہے, تو آپ کو خود سوچنا ہے, آپ کو خود پروگرام ساز بننا ہے. اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں, اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اس کے سچے ہونے کا کہ قرآن میں کوئی پروگرام دیا ہی نہیں گیا. سارے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس لوگ آتے تھے, اسلام قبول کرتے تھے, تو کبھی آپ نے کسی کو کوئی پروگرام نہیں دیا. پروگرام تو اس انسان کو خود بنانا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کریٹیوٹی شرط اول ہے اچھا دائی بننے کے لیے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بہت زور دیتے تھے, کوئی مثبت پروگرام تو خود آدمی کو بنانا پڑتا تھا, وہ آپ نہیں بتاتے تھے ان کو, لیکن ایک بات پر زور ضرور دے دیتے تھے آپ کہ تم لوگ آپس کے اختلاف کو حرام سمجھو. اس پر بہت زور دے دیتے تھے آپ. آپ اگر حدیثیں پڑھیں کس طرح آپ نے بیعت لی لوگوں سے, تو آپ بہت زیادہ اس پر زور دے دیتے تھے. آپس کے اختلاف, کیونکہ آپس کے اختلاف ہی وہ چیز ہے جو کسی اجتماعی کام کو جپورٹائز کرتا ہے. بہت حدیثیں اس پر ہیں, آپ پڑھ لیجیے. اچھا, اختلاف کی دیکھیے کیا اختلاف کی لاجک کیا ہوتی ہے. ہر آدمی جو اختلاف کرتا ہے تو اپنے ذہن کے مطابق سمجھتا ہے کہ میں سچائی پر ہوں,
میں صحیح اختلاف کر رہا ہوں. یہی سب سے بڑی یعنی اختلاف کی سب سے زیادہ خطرناک پہلو ہے. دیکھیے اختلاف سے جب آپ بچیں گے، اختلاف بلا شبہ جرم عظیم ہے. یونٹی کو ختم کرنے والا ہے اور دعوی کو جپارڈائز کرنے والا ہے. لیکن کب بچائے گا اس سے آپ؟ جب کہ آپ کا نظریہ ہو بلیم دائی سیلف. آپ صرف اختلاف کے معاملے میں اظہار کو اپنا حق سمجھیں، بس امپلیمنٹ کرنے کو نہیں. یہ بہت اہم بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر میں نے سمجھا ہے کہ اظہار اختلاف تو ضرور تمہارا حق ہے، لیکن تم یہ انسسٹ نہیں کر سکتے کہ اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے، دوسرے لوگ اس کو مانیں. اظہار اختلاف کے بعد بس اللہ کے حوالے. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ نکتہ ہے جو میں حدیثوں کے مطالعے سے سمجھا ہے. آپ اپنے طور پہ کتنے ہی سمجھتے ہو کہ میں حق پر ہوں، کچھ بھی سمجھیں کہ میں حق پر ہوں، کتنے ہی زیادہ سمجھیں، لیکن آپ کو اختلاف کے اظہار سے آگے ایک قدم بھی نہیں جانا چاہیے. مطلب یہ کہ اگر دوسرے آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ لگے پروپیگنڈا کرنے، آپ کی بات نہ مانی جائے تو لگے دوسروں کو کہنے کہ دیکھو یہ کیسا سی پی ایس ہے کہ ہماری بات سنی نہیں جاتی. یہ سب حرام کے درجے میں قابل ترک ہے، یاد رکھیے، حرام. اس کو پھر سے، جس کو شک ہو وہ پھر سے حدیثوں کو پڑھے. حدیثوں کے جو مزاج یہ ہے کہ اجتماعی کام میں، دعویٰ ورک میں، عیسائی مشن میں کسی ایک فرد کو صرف حق کا اظہار ہوتا ہے، بس حق کا اظہار ہوتا ہے. اس کا حق اس کو ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے اس کی بات مانے، اسی کی رائے چلے، اسی کو عمل میں اختیار کیا جائے. اس کا حق اس کو نہیں ہوتا. اپنی بات کہہ دیا، اس کے بعد بات ختم. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ نے ایک بار ایک مقام پر کچھ دستہ بھیجنا تھا، تو کچھ لوگوں کے ساتھ آپ نے حضرت عمرو بن العاص کو بھیج دیا. سارا جتنا بڑا دستہ بنانا تھا اتنا بڑا ابھی نہیں بنا تھا، تو ایک گروہ کے ساتھ آپ نے بھیج دیا ان کو. بات کو آپ نے بھیجا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو کہ جا کر اسے ملو. تو جب بھیجا آپ نے تو آپ نے نصیحت کی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو کہ جب تم ملو عمرو بن العاص سے تو کبھی بھی اختلاف نہ کرنا، مل کر کام کرنا. فتتابعوا ولا تختلفوا، مل کر کام کرنا ہے، اختلاف مت کرنا. تو جب وہاں پہنچے وہ جہاں عمرو بن العاص پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو نماز کا وقت آیا. تو عمرو بن العاص چھوٹے تھے اور عبیدہ بن الجراح بڑے تھے، سینئر تھے یہ. تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے چاہا کہ سینئر ہونے کے ناطے ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے وہی نماز پڑھائیں. تو عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں، میں نماز پڑھاؤں گا، کیونکہ اصل تو میں ہوں، وہ تو میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس پر نزاع قائم ہوئی. تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے یہ کہا کر بات کو ختم کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اختلاف مت کرنا. تو انہوں نے کہا کہ واللہ لئن عصیتنی لأطعتک. اس اسپرٹ کو دیکھیے آپ، واللہ لئن عصیتنی لأطعتک، خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا.
یہ تھے وہ لوگ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قائم کیا. یہ وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی جڑیں جمائیں. آج اس کا ہم پھل کھا رہے ہیں. واللہ لئن عصیتنی لأطعتک. خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا. تو میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ یہ مشن، دعوت کا مشن جو ہے، اس کو کوئی بھی خطرہ کسی چیز سے نہیں ہے. صرف آپس کے اختلاف سے خطرہ ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. یہ بات رسول اللہ نے کہی تھی کہ اس مشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ہوگا تو صرف آپس کے اختلاف سے خطرہ ہوگا. وہی ہمارے سی پی ایس کے مشن میں بھی ہے. سب سے بڑی چیز جو شیطان داخل کرتا ہے وہ آپس کا اختلاف ہے. دیکھیے، ایک ہے اختلاف رائے، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. اختلاف رائے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں جس سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کی رائے الگ ہو تو اسی چاہے کہ وہی رائے چلے، اور نہ چلے تو وہ لگے پروپیگنڈا کرنے اور نگیٹو خیالات پھیلانے. یہ حرام سے زیادہ بری چیز ہے، یقین کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ شراب پینا گناہ ہے، خنزیر کا گوشت کھانا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ دعوت کے لیے کوئی اجتماعیت قائم ہو، دعوت کے لیے کوئی کام اٹھے اور کوئی شخص اپنی ایک ذاتی رائے کو لے کر اس میں خلل ڈالنے لگے. اس سے بڑا حرام اور کوئی نہیں. بہت ہی زیادہ اس میں آپ کو دیکھیے، ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، انبیاء نے کام کیا، پھر صحابہ کرام اٹھے، صحابہ کرام نے کام کیا. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک گروہ اٹھے گا جن کو اخوان رسول کہا گیا ہے، وہ کام کریں گے. تو یہاں میں کہوں گا کہ خیر و امت کے بارے میں بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ خیر و امت سے مراد صحابہ ہیں. تو خیر و امت کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ من سرہ ان یکون مثل هذه الامہ فلیؤد شرط اللہ فیہ. جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اس خیر و امت میں اس کا شمار ہو تو اس کی شرط پورا کرے، اس کی کنڈیشن پوری کرے. تو وہی معاملہ آخری زمانے میں اٹھنے والے اخوان رسول کا ہے. اخوان رسول کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی پیدائشی حق نہیں ہے. کوئی اپنا نام رکھ لے اخوان رسول، اس سے کوئی نہیں بنتا اخوان رسول. میں اور آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم اخوان رسول ہوں تو اس سے نہیں بن جائیں گے آپ اخوان رسول. اس کی شرط پوری کرنی ہوگی، اور شرط یہی ہے کہ اصحاب رسول کے جو ماڈل ہے اس کو اختیار کرنا. اس ماڈل کو کہ سول کنسرن صرف دعوت کو بنانا، اختلاف کو حرام سمجھنا، ایک دوسرے سے صرف محبت کرنا، کبھی بھی نفرت میں مبتلا نہ ہونا. یہ ماڈل ہے صحابہ کا. تو اس ماڈل کو جو لوگ اپنائیں گے وہی اخوان رسول قرار پائیں گے. میرے آپ کے اعلان کرنے سے کوئی اخوان رسول نہیں بن جائے گا، اس کی شرط پورا کرنے سے اخوان رسول بنے گا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آخری زمانے میں اب اگر کوئی سیٹ خالی ہے تو وہی ہے اخوان رسول کی سیٹ. ساری سیٹیں بھر چکی ہیں، ساری سیٹیں بھر چکی ہیں. اب اگر کوئی سیٹ خالی ہے جہاں کسی کو ملے موقع تو وہ اخوان رسول کی سیٹ ہے. اس کے بعد تو
دنیا کا خاتمہ ہے، اس بات تو قیامت ہے. تو وہی حضرت عمر کے الفاظ میں کہوں گا کہ جو انسان یہ چاہے کہ اس سیٹ پر مجھے، اخوان رسول کی سیٹ پر مجھے جگہ ملے، تو اس کی شرط پوری کرے. وہ صحابہ کی زندگی کو پڑھے، صحابہ کے مزاج کو پڑھے، صحابہ کیسے کام کرتے تھے اس کو وہ جانے، اسی انداز کو آج اس 21ویں صدی میں اختیار کرے. تو اخوان رسول جو ہیں وہ اصحاب رسول ہی کا ماڈل پہ چلنے والے لوگ ہوں گے. کوئی ایک جماعت بنائے اور کہے کہ یہ صحابہ اخوان رسول ہیں، تو یہ بہت بڑی سرکشی ہے، سرکشی. کوئی ایک جماعت بنائے اور کہہ دے کہ اخوان رسول ہیں یہ، تو یہ سرکشی ہے. اخوان رسول دیکھیے فردن ہوگا، گروہ کے اعتبار سے نہیں ہوگا. اخوان رسول کا فیصلہ فرد کے اعتبار سے ہوگا، انڈیویجول کے اعتبار سے ہوگا. جو فرد اس کنڈیشن کو پوری کرے وہ اخوان رسول میں شامل ہوگا. تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آخری زمانے میں جو سیٹ رہ گئی ہے جس پر کسی کو جگہ ملے، وہ اخوان رسول کی سیٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد تو خاتمہ ہے. اور حدیثوں کے مطالعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اخوان رسول کا جو رول ہے وہ وہی رول ہے کہ یہ دعوت کام جو چل رہا ہے 1400 سال سے، اس کو اس کی آخری حد تک پہنچانا. آخری حد کیا ہے؟ ایک ایک گھر میں اللہ کا پیغام پہنچ جائے، یہی آخری حد ہے اس کی. ایک کام رسول اللہ کے زمانے میں شروع ہوا تھا، پہلے مکہ میں پھیلا، پھر مدینہ میں پھیلا، پھر عرب میں پھیلا، پھر آس پاس کنٹریز میں پھیلا، پھر ایشیا میں پھیلا، افریقہ میں پھیلا. لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا میں نہیں پھیل سکا، کیونکہ اس کا یعنی گلوبل کمیونیکیشن کا زمانہ ابھی نہیں آیا تھا. اب گلوبل کمیونیکیشن کا زمانہ آ چکا ہے. تو امکانی طور پر یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ اس دعوی ورک کا کام کیا جائے جس کو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اخوان رسول کا درجہ ملے گا. امکانی طور پر مجھے نہیں معلوم کہ کون اللہ تعالیٰ کا اس کا ممبر قرار پائے گا. مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں اعلان کروں کہ یہ ہے اخوان رسول کی جماعت کا ممبر، یا فلاں گروہ جو ہے وہ اخوان رسول ہے. آپ صرف امیدوار بن سکتے ہیں، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو اس کام کا جو ریوارڈ ہے اس کو لینے کے لیے آپ کو یا کسی کو بھی اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنا ہوگا، دعوت کو اپنا سول کنسرن بنانا ہوگا، سارے انسانوں سے خیرخواہی اور محبت کا معاملہ کرنا ہوگا. آج کے انسان کے مزاج کو سمجھنا ہوگا تاکہ آپ آج کے انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کر سکیں. دعوت کو کسی بھی قسم کی ملاوٹ کے بغیر پیش کرنا ہوگا، اور آخری حد تک صبر کے ساتھ، آخری حد تک صبر کے ساتھ. صبر یہ ہے کہ فریق ثانی کے خلاف کبھی بھی ریئیکٹ نہ کرنا، فریق ثانی کی ایذاؤں کو کبھی بھی ایکسکیوز نہ بنانا. فریق ثانی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہو تو اس کو لے کر آپ
اس کو ایکسکیوز بنا کر آپ بھی ریئیکٹ کرنے لگیں. ان سب سے بچنا. تو اس زمانے میں دعوت اللہ کو کام کو زندہ کرنا بلا شبہ بہت ہی بڑا ریوارڈیبل کام ہے. لیکن یہ تیاری چاہتا ہے, تیاری. جس طرح جو آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہو تو وہ ایک لمبی عمر تک مطالعہ کرتا ہے, ڈگری حاصل کرتا ہے, تجربہ کرتا ہے. اسی طرح جو انجینئر بننا چاہے وہ بھی اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں گزارتا ہے اپنے کو تیار کرنے میں. اسی طرح جو آدمی دائی بننا چاہتا ہے, اللہ کے ہاں دائی والا ریوارڈ لینا چاہتا ہے, تو اس کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا, سیکریفائس کرنی پڑے گی, اپنے جذبات کو کل کرنا پڑے گا, اپنی ڈی کنڈیشن کرنی پڑے گی. کوئی آدمی اگر اپنے وہم پہ چلے, اپنے ڈیزائر پہ چلے, تو وہ دائی نہیں بن سکتا. اس زمانے میں دیکھیے, آج کل آپ کو خبریں سنتے ہوں گے کہ جگہ جگہ تقریباً ساری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزائے دینے کے مطالبے ہو رہے ہیں, ان کو مارو, ان کو کل کرو ان کو. یہ خود سب سے بڑی گستاخی ہے. رسول اللہ کی گستاخی کرنے والوں کو شوٹ کرو, یہ مطالبہ اپنے آپ میں گستاخی ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے کبھی ایسا کیا نہیں. رسول اللہ نے کبھی ایسا کیا نہیں. رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی شخص چاہے گستاخی کرے, وہ آپ کو مذمم کہے, مجنون کہے, کچھ بھی کہے, اس سے اگنور کر کے اس کو پوری خیرخواہی کے انداز میں اپنی بات کہنا. جو گستاخی کرے اس کو مارو, جو شتم کرے اس کو قتل کرو, یہ رسول اللہ کے طریقہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ کے نام پہ جو لوگ اس قسم کے مظاہرے کرتے ہیں وہ خود سب سے بڑی گستاخی کر رہے ہیں, رسول اللہ کو بدنام کر رہے ہیں, آپ کی امیج خراب کر رہے ہیں. تو ایک ایسی دنیا میں آپ ہیں, آپ کو اپنے آپ کو الگ سے بنانا پڑے گا, آپ کو الگ سے اپنی تیاری کرنی پڑے گی, اس قسم کے جذبات سے اوپر اٹھانا پڑے گا. صحیح معنوں میں انسان کا آپ کو خیرخواہ بننا پڑے گا, تب آپ واقعتاً وہ کام کر پائیں گے جس کو دعا ورک کہا جاتا ہے. دعا ورک ایک بہت سنجیدہ ورک ہے, اور سنجیدہ انسان ہی اس کو ادا کر سکتا ہے. انتہائی سنجیدگی, انتہائی خیرخواہی, انتہائی حکمت, انتہائی صبر, یہ سب چیزیں مطلوب ہیں دعا ورک کرنے کے لیے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچے داعی بنیں, انسانی کے لیے رحمت ثابت ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
مولانا یہ سوال دلی سے آیا ہے مسٹر نودیپ کپور کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ a few days ago you had mentioned that our mission has gone from first consolidation stage to second, that is the expansion stage. Can you please elaborate and explain this? ہاں دیکھیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی مشن ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے شروع زمانے میں یہ کہا تھا کہ لوگ صرف قرآن لکھیں، حدیث نہ لکھیں. لا تکتبوا عنی غیر القرآن. اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی کہ لکھو. ایسی شروع زمانے میں حضرت عمر ایک بار لے کے آ گئے بائبل، وہ پڑھنے لگے رسول اللہ کے مجلس میں، تو آپ بہت غصہ ہو گئے. اب بعد کو اجازت ہو گئی کہ بائبل پڑھو یا کوئی بھی کتاب پڑھو. تو ہمیشہ دیکھیں کوئی بھی مشن جو ہے ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف جاتا ہے. تو اس مشن میں دیکھیے شروع زمانے میں بہت اسٹرکٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ کنسالیڈیشن کا دور تھا، بہت اسٹرکٹ. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ تو بہت ریجڈ ہیں، لیکن میں ریجڈ نہیں تھا. اصل چیز ہے کہ ابتدائی دور میں آپ کو بہت زیادہ ہر چیز کے بارے میں بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے. لیکن یہ دور ہوتا ہے کنسالیڈیشن کا دور. جب ایکسپینشن کا دور آ جائے تو آپ کو لچک کرنی پڑتی ہے، ورنہ کام آگے بڑھے گا نہیں. کام آگے بڑھے گا نہیں. جیسے ہم نے پہلے انگریزی رسالہ نکالا تھا، تو انگریزی رسالے میں صرف ہمارا مضمون ہوتا تھا، کوئی دوسرا مضمون نہیں ہوتا تھا. اب میری رائے ہے کہ اگر کوئی انگریزی رسالہ نکالے تو اپنی پسند سے دوسرے مضامین بھی شامل کر سکتا ہے. یہ ہے ایج آف ایکسپینشن کا تقاضا. تو اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ایک پرنسپل بتا سکتا ہوں کہ کوئی مشن ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رکھتا، ایک حالت پر کام نہیں رہتا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب میرا مشن کس اسٹیج پہ پہنچا ہے، کنسالیڈیشن کے اسٹیج میں ہے یا ایکسپینشن کے اسٹیج میں ہے. اسی کے لحاظ سے آپ اصول مقرر کریں گے، اسی کے ساتھ آپ نرمی یا سختی اختیار کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے ہم کو بہت زیادہ دانشمند ہونا چاہیے، بہت زیادہ حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ہماری پلاننگ جو ہے بہت ہی ریئلسٹک ہونی چاہیے، یہ میرا خیال ہے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اختلاف اور اخلاص کے فرق کو کیسے جانیں؟ دیکھیے میں نے خود عرض کر دیا اس پر. اختلاف دیکھیے ایک فطری بات ہے، نیچرل بات ہے. اختلاف لازماً پیدا ہوتا ہی ہے. رسول اللہ اور صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا بار بار. ایسی چیز یہ ہے کہ اختلاف کو رہنا چاہیے محض اظہار رائے کی حد تک. انسسٹ جب کرنے لگے آپ کی میری رائے چلے اور آپ کی بات نہ مانا جائے تو آپ لگے ادھر ادھر پروپیگنڈا کرنے، وہ حرام کا درجہ آ گیا، وہ حلال نہیں درجہ رہا. مجھے ایک بات بہت پسند ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایک مثال، اس مثال سے بہت اچھا واضح ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے اختلاف اور کیا چیز ہے صحیح اختلاف، کیا غلط اختلاف کیا ہے. انڈیا میں جب آزادی آئی 1947 میں، تو جو پہلی کیبنٹ بنی تھی اس میں جواہر لال نہرو پرائم منسٹر تھے،
اور سردار پٹیل جو تھے وہ ہوم منسٹر تھے. دونوں کا بینٹ آف مائنڈ الگ الگ تھا, سوچ الگ الگ تھی. یعنی نہرو بہت زیادہ سیکولر تھے, لیکن سردار پٹیل ویسے سیکولر نہیں تھے. تو بار بار اختلاف ہوتا تھا, اختلاف یعنی خط و کتابوں کی شکل میں. وہ خط و کتاب چھپی ہوئی, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, موٹی سی کتاب ہے. یعنی بحیثیت پرائم منسٹر اور بحیثیت ہوم منسٹر کے آپس میں جو کرسپونڈنس ہوئی تھی, وہ کرسپونڈنس چھپی ہوئی ہے. تو آخر میں نہرو نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے, میرا آپ کا اختلاف کبھی سیٹل ہونے والا نہیں ہے. آپ کی رائے الگ ہوتی ہے, معاملات میری الگ ہوتی ہے, ہم دونوں مل کر کے چل نہیں سکتے. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں ریزائن کر دوں. تو اس کا جو جواب دیا سردار پٹیل نے, وہی جواب ہر ایک کے لیے آپ کے بھی ہونا چاہیے. سردار پٹیل نے کہا کہ آپ کے استعفیٰ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. نہرو کو لکھا, یہ خط چھپا ہوا موجود ہے, کہ آپ اس کا کوئی سوال نہیں کہ آپ وزیر اعظم کو عہدے سے استعفیٰ دیں. اس کے بعد جو انہوں نے لکھا وہ یہ لکھا کہ حق اختلاف میرے لیے, حق فیصلہ آپ کے لیے. مجھے اس کے انگریزی الفاظ یاد نہیں ہے, اس کا مفہوم یہی تھا, حق اختلاف میرے لیے, حق اختلاف میرے لیے, حق فیصلہ آپ کے لیے. یعنی میں اپنی رائے ظاہر کر دوں گا, اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں وہ مانوں گا میں اس کو. یہ ہے صحیح معیار اختلاف کا, چاہے سیکولر جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو. ہر پارٹی کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اپنے لیے صرف حق اختلاف سمجھے, بس اس سے آگے کچھ نہیں. حق فیصلہ دوسروں کو دے دے. اور یہ بھی بہت بری بات ہے کہ آپس میں ادھر ادھر یعنی پروپیگنڈا کرنا. اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی بات نہیں چلتی تو نگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ سب حرام سے زیادہ بری چیز ہے. دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ کی وفات کے بعد جب خلافت کا معاملہ آیا تھا تو مدینے میں 2 آدمی تھے. ایک حضرت ابوبکر تھے, 2 ٹاپ کے آدمی تھے. ایک وہ تھے سعد بن عبادہ تھے, وہ ایک سینئر آدمی تھے انصار کے. تو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ سعد بن عبادہ خلیفہ بنے, اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے. لیکن آخر میں کیا ہوا کہ جب رائے ہوئی اور فیصلہ ہوا تو لوگوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا. تو یہ حضرت سعد بن عبادہ کے لیے ایک بہت بڑا شاک تھا, بہت بڑا شاک تھا, کیونکہ مدینے میں فیصلہ ہوا. مدینے کے وہ سردار تھے. ابوبکر تو ایک مہاجر تھے, باہر سے آئے تھے, اور انہوں نے سارا وہاں کام کو جمایا تھا مدینے میں, سعد بن عبادہ نے. یعنی مدینے میں جو کام جمع تھا رسول اللہ کا, اور جو آپ کو وہاں سپورٹ ملا تھا, وہ میں سب بہت بڑا رول تھا ان کا, سعد بن عبادہ کا. لیکن جانتے کیا ہوا؟ ایک لفظ نہیں اختلاف کیا انہوں نے. اس کے بعد صرف یہ انہیں بیعت تو نہیں کی, انہوں نے خاموشی سے چلے گئے شام, اور 11 سال تک وہاں رہے. اس کے بعد وہیں مر گئے. وہ کوئی نگیٹو پروپیگنڈا نہیں, کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں, کوئی اکھاڑ پچھاڑ کی باتیں نہیں. تو یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی اجتماعی کام کیا جائے گا تو ضرور اختلاف پیدا ہوگا, لازماً اختلاف پیدا ہوگا. رسول اللہ سے اختلاف پیدا ہوا. یعنی حنین کے بعد ایک صحابی نے رسول اللہ سے سامنے اگر کہا تھا کہ واللہ ما عدلت, آپ نے انصاف نہیں کیا. یعنی رسول سے کہہ رہے ہیں, وہ رسول سے, واللہ ما عدلت, آپ نے انصاف نہیں کیا. لیکن ہم جانتے کیا ہوا, بس کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. پھر کبھی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی کہ کیسے رسول ہیں, یہ تو یہ ہے, وہ تو وہ ہے. تو یاد رکھیے, یہ کسی اجتماعیت کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کرنا
یہ حرام سے زیادہ بری چیز ہے. یہ آدمی چپ ہو جائے تو چپ ہو جائے, نہیں تو اس کو حق نہیں ہے کہ نگیٹو کارروائی کرے اور اجتماعیت کو توڑ, جو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ اجتماعیت ٹوٹ جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف کا اظہار بلا شبہ ہر آدمی کا حق ہے, لیکن اس کے بعد اس کو اس لیے تیار رہنا چاہیے کہ جو فیصلہ ہو جائے اس کو منظور ہے, جو فیصلہ ہو جائے اس کو منظور ہے وہ. مولانا یہ سوال ساجد انور صاحب کا ہے روڑکی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب واٹ آر دا فیکٹرز وچ نیگیٹیولی افیکٹ آر کریٹیوٹی ٹورڈز دعویٰ ورک, کائنڈلی گائیڈ اس. دیکھیے میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ مدعو جو ہے, مدعو سے اکثر شکایتیں ہی ہوتی ہیں. ایسا مدعو کو دنیا میں کبھی نہیں پیدا ہوا جو داعی کے لیے شکایت کے اسباب نہ پیدا کرے, چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی. تو سب سے زیادہ جو کلر ہے دعوی ورک کے لیے وہ یہ ہے کہ مدعو کا کوئی شکایتی رویہ آپ کو متاثر کر دے. آپ یہ تو ظلم ہے, یہ تو عدل کے خلاف ہے, یہ تو حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے, ایک نہ ایک بات لے کر کے آپ کھڑے ہو جائیں. تو پازیٹیو دعوی ورک جو ہے وہ پھر ہو نہیں سکتا ہے. تو سب سے اہم بات میرے نزدیک یہ ہے کہ مدعو کے کسی بھی رویے سے, چاہے وہ کتنا ہی زیادہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہو, اس سے متاثر نہ ہونا اور اس سے بالکل اگنور کرتے ہوئے اپنے آپ کو پازیٹیو طور پر دعوت کے لیے قائم رکھنا. میرے تجربے کے مطابق سب سے اہم بات یہ ہے. اور دوسری بات جو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپس کا اختلاف. تو دو باتیں ہوئیں, ایک ہے مدعو کا رویہ, دوسرا آپس کا اختلاف. یہ دو چیزیں قاتل ہیں. کسی بھی دعوی ورک کے لیے یہی دو چیزیں قاتل ہیں کہ مدعو کے رویے کے لے کر کے آپ ڈیریل ہو جائے گا آپ کا مشن. اگر مدعو کے رویے پر آپ لے کر کے رائے بنائیں گے کہ وہ تو ایسا کر رہے ہیں, وہ تو ویسا کر رہے ہیں, وہ تو ظلم کر رہے ہیں, تو آپ کا مشن ڈیریل ہو جائے گا. اور آپس کے اختلاف میں اگر آپ پڑھیں گے تو سارا معاملہ جپرڈائز ہو جائے گا. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ دائنا اسپرٹ کو ختم کرتی ہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے دیٹ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دوز پیپل ہو اسٹاپ ورکنگ فار دا مشن ڈیو ٹو ڈفرینسز. ہاں دیکھیے, اس کی دو صورتیں ہیں. اگر آپ مشن کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہی نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں وہ کام کو. اس کو صحیح سمجھنا, اس کے بعد آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کریں. آپ کو چھوڑنے کا چوائس ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ شکایتوں کو لے کے چھوڑتے ہیں تو وہ کوئی ایکسکیوز نہیں. دیکھیے دعوی ورک میں ایکسکیوز نہیں چلتا. دعوی ورک کا فارمولا یہ ہے کہ اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. تو دعوی ورک میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. آپ ایکسکیوز کو استعمال نہیں کر سکتے. شکایت کو لے کر کے آپ الگ ہو جائیں, یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطالعے سے آپ کو یہ ڈسکوری ہو کہ یہ تو مشن غلط ہے, یہ تو مشن ہی غلط ہے. تو واقعی معنوں میں آپ نے قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کیا ہو اور بہت ہی سنسیئرلی آپ پر کھلا ہو کہ یہ مشن تو غلط مشن ہے, تب آپ کے لیے حق ہے کہ اس کو چھوڑیں. ورنہ آپ کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے, سرے سے کوئی چوائس نہیں ہے کسی بھی ایکسکیوز کو لے کر.